بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کی مسنون دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ مصیبت، تکلیف اور قرض میں گرا ہوا شخص زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس دعا کو پڑھے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اسے صبح و شام 7 یا 11 دفعہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو اس دعا کو ترجمے کے ساتھ نور زبانی یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیف، دکھ، درد ہوگا یا آپ قرض میں ڈوبے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ہی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آپ سے قریب ترین رشتے آپ کو نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال اور احساس ہر پل ہوتا ہے لیکن آپ دکھا نہیں سکتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم۔ ایسے میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں بڑی لگتی ہیں۔ کسی کے گلے لگ کر رونا چاہتے ہیں، سب شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے قریب لوگوں کے باوجود کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کوشش کے بعد بھی آپ وہ سب کچھ اچیو نہیں کر پاتے جو سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے تانے بہت درد دیتے ہیں۔ اپنا آپ یوز لیس لگتا ہے بہت۔ تو دیکھیں مائی ڈیئر، فرسٹ تو یہ کہ ہم کبھی بھی چاہ کر بھی کسی کو بھی مکمل راضی نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی چاہ لو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گا۔ کہیں نہ کہیں ہر ایک کے دل میں اور زبان میں ہوگا کہ اس نے ہمارے لیے ایسا کیا ہی کیا ہے، یا ایسا بھی کیا اس نے انوکھا کر دیا، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر بات صرف یہاں تک ہے کہ ہم کچھ پل کسی کو خوشی دے دیں تو بہتر ہے۔ اگر بات مستقل راضی رکھنے کی ہے تو وہ تو ناممکن ہے، تو خود کو مت تھکائیں۔ ابھی تو آپ نے اپنی زندگی کے آزمائشوں سے بھی چور چور ہونا ہے، تو خود کو مزید مشکلوں میں مت ڈالیں۔ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اس کو خود پر حاوی نہ کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں رہنے والے لوگ بھی عارضی ہیں اور ان کی محبتیں بھی۔ سو خود کو ایسا بنائیں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے بس، کیونکہ لوگ تو ان کے بنانے والے سے خوش اور راضی نہیں ہوتے، تو آپ سے کیسے ہوں گے؟ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں اور خود کو مزید تھکن سے بچا لیں۔ اور سیکنڈ، ہم سب انسان ہیں، ہم اٹھتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، پھر گر گر کر سنبھلتے بھی ہیں، اور پھر ہمیں سنبھالنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مسلسل آپ کو تھامے، آپ کو سینے سے لگائے، آپ کا دکھ درد سنے، آپ کو سمجھے۔ جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں۔ وہ آخر کب تک ہمارا دکھ درد سنیں گے؟ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ وہ آخر کب تک ہمیں سنبھالیں گے؟ جبکہ ان کو اپنے بھی کافی ذاتی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے اکتا جاتے ہیں، بلکہ ہم سے نہیں، وہ دکھوں سے اکتا جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں دکھ سنانے والوں سے ہی چڑ ہونے لگتی ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے۔ ہم ان کے برے وقت میں سہارا بنتے ہیں مگر وہ کبھی نہیں بنتے۔ تو دیکھیے، ہر چیز کو لے کر اپنا اپنا نظریہ جیے اور یہ جان لیجیے کہ کوئی ہمیں راہ تو دکھا سکتا ہے مگر ہمارا راہگیر نہیں بن سکتا، اور نہ ہمارے ساتھ مکمل سفر طے کر سکتا ہے۔ اس لیے خود کو مصروف رکھیں، خود کو مضبوط کریں اور اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا ہم سفر نہ مانیں۔ اینڈ تھرڈ، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت خرابی پھیل گئی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں میں ناکامی سے پہلے ہی ناکامی کا خوف ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ خود کو ناکام تصور کر لیتے ہیں، ناکام مان کر ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہماری کامیابی کی بھی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جیسا بننے کا کہو گے وہ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ جنگ فتح کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی عجیب مخلوق نہیں۔ سو آپ جتنا اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے وہ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اولاد کو کامیابی کا درس دے، پھر آپ کی اولاد حلفاً کامیاب ہوگی۔ ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، ماننا ان کی مرضی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس کا خیر خواہ صرف رب ہوتا ہے، شیطان اسی واحد کا رہبر ہوتا ہے۔ شیطان اسی واحد شخص کو ورگلاتا ہے جس پاک دل میں اللہ پاک کی محبت بستی ہے۔ وہ ہرگز اس ناپاک دل کو نہیں ورگلائے گا جس ناپاک دل میں پہلے سے ہی شیطان کی حکومت ہو۔
اور وہ پھر اس پاک دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بغض، بدگمانیاں، نا امیدی جیسے وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ پاک دل اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ بس پھر تب اللہ اور انسان کی پاک محبت کے درمیان شیطان اپنی خفیہ جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ سے کی اپنی دعاؤں کی دیری کے جواب میں نہ سمجھ کر اللہ کی حکمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور تب انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ کی پاک محبت پر فوقیت دے دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے انسان کا ایمان بہت کمزور ہے اور اس کی اللہ سے کی پاک محبت بھی اپنی ذات کی ضروریات تک محدود ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان عارضی خواہشات کا پتلا ہے۔ جب تک اس کی خواہشات اس کو عطا ہوتی جائیں گی، اللہ اس کے لیے بہترین خیر خواہ ثابت ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جلد بازی میں اللہ سے جلد از جلد اپنی ادھوری دعاؤں کی تعبیر کی طلب دریافت کرے گا۔ پر اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی دیری ہو جائے تو وہ فوراً دل ہی دل میں اللہ کے لیے بدگمانیاں پال لیتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اور چلتے چلتے اپنے ہی پیروں کو لہو لہان کر لیتا ہے۔ اور تب پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے والے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے داغدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کی پاک محبت کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان انسان کی پاک دل سے اللہ کی محبت کو مٹا کر اس عارضی دنیا کی عارضی محبت کی چاہ کو اس کے پاک دل میں ڈال کر اس کا زندہ دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ کر دیتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی پاک محبت ہی نہ ہو، بھلا شیطان اس ناپاک دل کو کیا گمراہ کرے گا؟ وہ دل تو پہلے سے ہی گمراہیوں میں لپٹا ہوا تھا، اور انسان کی بدنصیبی اس کے ماتھے پر محراب کے نشان کے نہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی بدنصیبی اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے زندہ دل کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ ہر دل خسارے میں ہے جس دل میں اللہ پاک کی محبت کی بجائے اس عارضی دنیا اور اس میں بسنے والے عارضی سہاروں کی ہے، اور ان سے وابستہ ہر عارضی سکھ اور دکھ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور جو سکھ اللہ کو دکھ دے کر پایا جائے، عنقریب وہ سکھ دکھ میں بدل جائے گا، اور تب وہ دل جانے گا کہ عارضی دنیا کی عارضی محبت اللہ کی پاک محبت اور ہمیشہ رہنے والی محبت کے آگے ایک حقیر سا احساس تھا جس کو صرف اس عارضی دنیا تک محدود کیا جا سکتا تھا، اور پھر آخرت میں ہر اس ناپاک دل میں بھی صرف اللہ کی ہی محبت کی چاہ باقی رہ جائے گی، اور تب وہ چاہت کا آخری پل ہوگا جس سے وہ ناپاک دل عارضی زندگی کے آخری موڑ پر محسوس کرتے کرتے اس عارضی دنیا کے بعد کے موڑ میں جا پہنچے گا، اور تب وہ ناپاک دل اس پاک دل کا دعوے دار ہوگا جس کا وہ اپنی تمام عارضی زندگی میں منکر تھا، اور تب وہ اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کر کے اشکبار ہوگا، اور تب وہ اپنے آنسوؤں کی پاکی سے اپنے ناپاک دل کو پاک کر کے اللہ کے پاک بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی پاک محبت میں ڈھل کر اپنا تن من پاک کر کے صرف اسی پاک محبت کا دعوے دار ہو جائے گا جس کا وہ تمام عمر منکر تھا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے صرف اللہ کا تمہیں چاہنا نہیں بلکہ تمہارا بھی اس کو چاہنا لازمی ہے، ورنہ اللہ تو اس پوری دنیا میں سبھی کو چاہتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اللہ سب کا ہے، وہ صرف تمہارا اور میرا نہیں ہے، وہ صرف نیک لوگوں کا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی ہے، وہ خطا کاروں کا بھی ہے، وہ خود سے دور رہنے والوں کا بھی ہے، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی اسے پکارا ہی نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے مانتے تک نہیں، وہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ سب کا رب ہے، سب کو دینے والا، سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا، سب کو سنبھالنے والا، مگر جان لو اس کی محبت سب کے لیے نہیں ہے، اس کی محبت مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اس کی محبت ان کے لیے ہے جو اسے مانتے ہیں، اس کی محبت ان کے لیے ہے جو اس سے دور ہو جانے پر شرمسار ہو کر واپس لوٹتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد بھی ندامت کے آنسو بہا کر اس سے توبہ کرتے ہیں، جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، آسانیوں اور نوازشوں پر شکر کرتے ہیں، جو اسی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں،
جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر سجدہ کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان سب کے لیے ہے اور بے انتہا محبت، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں وہ کبھی تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پہ بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کے روتے ہو۔ اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس سے مناتے رہو۔ کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔